رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی 3 آیتیں آیت نمبر 226 سے 228 تک تلاوت کی. کچھ مسائل کا تذکرہ پچھلے 2 درسوں میں ہوا. آج بھی کچھ مسائل کا تذکرہ ہوگا. اللہ فرماتے للذین یؤلون. یؤلون یہ ایلا سے ہے اور اس کا مجرد ہے الیتن، اور الیتن کا معنی ہے قسم. شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو کر یہ قسم اٹھا لے کہ میں تیرے نزدیک نہیں آؤں. تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے. یہ ذہن میں رکھے کہ قسم اٹھائے، ایسا نہیں کہ بس میں تجھ سے بات نہیں کروں گا اور کئی دنوں تک بات نہ کرے، کئی مہینوں تک بات نہ کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں 4 مہینے تیرے قریب نہیں آؤں، اگر یہ 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور یہ ایلا کا جو حکم ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر قسم کھائی اور 4 مہینے تک بیوی کے پاس نہیں گیا تو قسم پوری ہو گئی، کفارہ نہیں آئے گا، ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی. کئی لوگ ایسی قسمیں کھاتے پھر 4 مہینے تک نہیں ملتے، طلاق بائنہ واقع ہو جائے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے کہ قسم نہیں کھاتے لیکن کئی دنوں تک اور بہت لمبے عرصے تک بات نہیں کرتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس حالت میں اس عورت پر ایک طلاق بائنہ خود بخود واقع ہو جائے گی. یعنی 4 مہینہ گزر گیا، اس کے بعد 4 مہینے کے اندر بات کر لی تو کچھ نہیں ہوگا، اس کو صرف قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اور طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ بیوی الگ ہو گئی، اب وہ واپس جب تک اثر نو نکاح نہیں کرے گا، تجدید نکاح کے بغیر وہ رجوع نہیں کر سکتا. یعنی اس کو نکاح پڑھنا پڑے گا اور پھر وہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے. اگر یہ اکٹھا رکھنا چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح ہو. اور اگر 4 مہینے سے کم قسم اٹھائی ہے کہ میں 2 مہینے بات نہیں کروں گا، میں 3 مہینے بات نہیں کروں گا، تو وہ شرعی ایلا نہیں ہے. شرعی ایلا کی تعداد ہے، مقدار ہے 4 مہینے تک. مثلا کوئی شخص 1 مہینے کی قسم اٹھاتا ہے یا 2 مہینے کی قسم اٹھاتا ہے یا 3 مہینے کی مدت گزر جاتی ہے تو اس وقت کے قسم اٹھانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر 4 مہینے کی مدت ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ قسم اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی تیرے قریب نہیں آؤں گا، یعنی 4 مہینے کا ذکر نہیں کیا تو بھی ایلا ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو وقت ہے وہ 4 مہینے سے اوپر کا ہے. ساری زندگی 4 مہینے سے اوپر کا ہے. اب 4 مہینے سے زیادہ کا ذکر کرے، 5 ماہ کا، 7 ماہ کا، 10 ماہ کا، تو یہ ایلا واقع ہو جائے گا. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ ان لوگوں کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں بیویوں کے پاس نہ جانے کی.
ان کو انتظار کرنا ہے 4 مہینے کا۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ 4 مہینے کے اندر اندر لوٹ آئے، اپنی بیوی سے بات کر لے، تو اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی، نکاح برقرار رہے گا اور قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے طلاق کا اور 4 مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی سے بات نہیں کی، تو 4 مہینہ گزرنے کے بعد ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ باتیں سنتا بھی ہے اور اللہ نیتوں کو جانتا بھی ہے۔ آگے طلاق کے حکم اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اس سے پہلے ایک بات اچھے سے ذہن میں رکھے کہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، خصوصاً میں تو کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں اور ہندوستان، پڑوسی ملک اور ہمارے بر صغیر میں تو بالکل اچھی نہیں ہے، کیونکہ جس کو طلاق پڑ جائے نا، اس بیچاری عورت کی زندگی کا بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں ایسے مسائل نہیں ہیں کہ طلاق پڑ جائے لیکن اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد، چاہے عرب کا معاشرہ ہے، وہاں طلاق کو عیب نہیں سمجھا جاتا، وہاں اتنی چھان بین نہیں کی جاتی کہ اس کو طلاق کیوں پڑی، عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو طلاق ایک اچھی چیز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ اسی لیے شادی سے پہلے یا شادی گزرتے ہوئے ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے سیکھ لیں کہ میاں بیوی کو کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کیا چیز کریں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور کن کن چیزوں سے بیوی الگ ہو جائے گی، اور غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، مرد کے اپنے کیا ذمہ داریاں ہیں، عورت کی اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں، پتہ نہیں ہوتا۔ بس اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے فلمیں دیکھ کر کے ایک خیالی پلاؤ بنا کر کے ایک زندگی کی شروعات کرتے ہیں، اور 1 مہینے کے بعد پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا جیسے کوئی کھیلنے کا کھیل ہوتا ہے، بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو اچھے سے ذہن میں رکھے کہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ وہ چیزیں جو جائز ہے، ان جائز چیزوں میں بری چیز طلاق ہے، کہ جائز چیزوں میں جس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ طلاق جائز ہے، لیکن اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جس عورت نے سخت ضرورت کے بغیر شوہر سے طلاق طلب کی، یعنی خلا مانگا، اس پر جنت حرام ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ رہے 1 مہینے کے بعد بولتی مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، جیسے دونوں کھیل رہے تھے اب مجھے نہیں کھیلنا۔ کیا وجہ؟ کوئی وجہ نہیں، بس مجھے نہیں رہنا، بغیر کسی وجہ کے خاوند سے طلاق طلب کی، اس پر جنت حرام۔ دیکھو گھروں میں ناراضگیاں ہوتی رہتی ہے، بھائی بہن میں ہو جاتی ہے، ماں اور بیٹی میں ہو جاتی ہے، باپ اور بیٹے میں ہو جاتی ہے، نوک جھوک ہوتی رہتی ہے۔ تو ان چیزوں سے اکتا کر، اور ایسا ہے کہ اس طریقے سے گھروں میں رہتے آتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد ایک ہلکا سا لفظ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ آئے ہوتے اسی جگہ سے جہاں سن سن کے آئے ہوتے، یہاں بالکل خیالی پلاؤ کے ساتھ آئے ہوتے۔ طلاق کا مطالبہ کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ ہاں، اگر شوہر نامرد ہے، شوہر نفقہ نہیں دیتا، بلا وجہ پٹائی کرتا رہتا ہے، تو طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو مجبوری کی حالت میں شریعت نے طلاق کی اجازت دی ہے، جس کی تفصیل اگلے رکوع میں آئے گی انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو اس کو میں بیان کروں گا، اگلے جمعہ میں آئے گی۔ اگر کسی شخص نے طلاق کے مسائل سمجھ لو، صریح الفاظ کے ساتھ کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے، تو یہ طلاق رجعی ہوگی۔ رجعی کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پروسیس ہے طلاق دینے کے بعد، عدت کی جو پروسیس ہے، اس دوران وہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی میں نے تجھے اپنے نکاح میں لے لیا واپس، یا میں نے رجوع کر لی۔ اب ایسی صورت میں بغیر تجدید نکاح کے، یا پھر 2 بار اس نے کہا، یعنی اب دو وقت اجازت ہے، تیسری طلاق دینے کے بعد پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ 1 دی رجوع کر سکتا ہے، 2 دی رجوع کر سکتا ہے دوران عدت، اور اگر عدت گزر گئی تو یہی طلاق رجعی بائنہ ہو جائے گی، اور اس کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، مہر بھی مقرر کرنا پڑے گا۔
لیکن اگر رجوع کر لیا تو نئے سرے سے نکاح کرنا نہیں پڑے گا، 2 شرعی گواہ ہوں گے۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دی تو پھر اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے بعد 2 تک گنجائش ہے، 3 کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں شرعی طور پر، جس کی تفصیل پھر اگلے رکوع میں آئے گی۔ تو اللہ فرماتے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب غور سے سنیے گا کہ وہ عورتیں جن کو طلاق ملی ہے وہ روکے رکھے اپنی جانوں کو 3 حیض۔ یہاں سے عدت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ طلاق ہو گئی تو عدت کی کتنی مدت ہے۔ اب اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق ملی ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ اب جب اس کو طلاق ہوئی اس وقت وہ حاملہ تھی، تو اب اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت 3 مہینہ نہیں ہے، اس کی عدت ہے بچے کی پیدائش تک۔ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا جب تک وہ عدت میں رہے گی۔ مثلا ابھی اس کے پیٹ میں بچہ تھا، 1 مہینہ گزرا اور طلاق ہو گئی۔ حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو اچھے سے۔ ہاں، یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، پیٹ میں بچہ ہو اور طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوتی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ پیٹ میں بچہ ہو اس حالت میں طلاق دے دی، طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس کی عدت 3 مہینہ نہیں ہے، اس کی عدت ہے بچے کا پیدا ہونا۔ چاہے اب بچے کی پیدا ہونے کا وقت 10 دن ہی کیوں نہ بچاؤ، 15 دن ہی کیوں نہیں بچاؤ، 15 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ 8 مہینہ بچائے تو 8 مہینہ اس کی عدت گنی جائے گی۔ اور اگر جس کو طلاق ہوا ہے وہ حاملہ نہیں ہے، اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، تو اب اس کی عدت ہے 3 حیض، یعنی 3 ماہواری۔ 3 حیض گزرنے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لے کہ شریعت نے طلاق کا بہترین طریقہ یہ بتایا ہے کہ طلاق ان دنوں میں دی جائے جن دنوں میں عورت پاک ہوتی ہے۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا اچھی بات نہیں۔ اب تو مسائل ہی نہیں پتہ، غصے میں آئے اور پھر آتے دوڑے غصے کی حالت میں دیتی طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق تو غصے کی حالت میں ہی دیتا ہے، کوئی گھر میں بٹھا کے پیار اور محبت کر کے طلاق نہیں دیتا، غصے اور ناراضگی کی حالت میں ہی بندہ طلاق دیتا ہے۔ ہاں، پیار اور محبت میں کوئی طلاق نہیں دیتا۔ تو حیض کی حالت میں طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے اس حالت میں طلاق دے دی تو ہو جائے گی۔ مان لو طلاق شدہ عورت ایسی ہے کہ اس کو ماہواری نہیں آتی، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے، یا کہیں ایسا کلچر ہے کہ کم عمری میں نکاح کر دیتے ہیں، ابھی نابالغ تھی نکاح ہو گیا اور اس کو طلاق مل گئی، تو جس کو ماہواری نہیں آتی اس کی عدت ہے 3 مہینے، یعنی 3 مہینے میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ ان عدتوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ 3 مہینوں والی عدت کا ذکر سورہ طلاق کے اندر ہے، اور جو عورت حاملہ ہے جس کو طلاق ہوئی اس کی عدت کا ذکر بھی سورہ طلاق میں ہے۔ اور یہاں اس عورت کی عدت کا ذکر ہے جس کو حیض آتا ہو اور طلاق ہوئی ہو۔ کب ہوئی ہو؟ رخصتی کے بعد، کہ میاں بیوی دونوں ملے، رخصتی ہو گئی، ہم بستری کر لی، اب طلاق ہوئی ہے تو اس کی عدت ہے 3 حیض۔ نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا ہے، تو اس کا حکم 22ویں پارے میں فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، کہ اس عورت کی اب کوئی عدت نہیں، کیونکہ میاں بیوی ملے ہی نہیں ہے، بس خالی نکاح ہوا ہے اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی، تو وہ طلاق ہو گئی، اگلے 2 منٹ کے بعد جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی۔ اچھا، جس کو حیض آتا ہے اس بارے میں بھی ایک چیز اچھے سے ذہن میں رکھ لو کہ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہر مہینے حیض آتا ہے، کئی عورتوں کو بیماریوں کی وجہ سے لیٹ بھی حیض آتا ہے، لیٹ بھی ماہواری آتی ہے۔ تو جن کو لیٹ آتی ہے ان کو ہر ایک مہینہ ان کے لیے نہیں گنا جائے گا، ان کو 3 مہینے میں ایک بار حیض آتا ہے، 2 مہینے میں آتا ہے، تو وہ 2 مہینے میں ان کا ایک مہینہ گنا جائے، ایک ماہواری گنی جائے گی، یعنی 3 ماہواری جتنا بھی وقت گزرے، 2 مہینہ گزرے، 4 مہینہ گزرے، 6 مہینہ گزرے، وہ ان کی عدت ہوگی۔ تو اب عدت کے دوران نکاح کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ ہمارے یہاں طلاق ہو جاتی ہے، 3 مہینے کی عدت بھی پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے، یا 3 ماہواری کی عدت بھی پوری نہیں ہوتی، اور کئی جگہ جا کر کے لوگ اس سے پہلے نکاح کر لیتے،
اس حالت میں نکاح نہیں ہوگا. یہ اچھے سے ذہن میں رکھ لو. یہ لوگ جا کر کے نکاح کر لیتے. آگے اللہ فرماتے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ کہ اب طلاق ہو گئی. اب ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائے اس چیز کو جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے ان کے رحموں میں. یعنی اگر رحم میں بچہ ہے تو بتا دے, اگر ماہواری ہے تو بتا دے, کیونکہ عدت کا مسئلہ اسی پر ہے. اگر بچہ ہے تو عدت بچہ کے پیدا ہونے تک ہوگی, بچہ نہیں ہے تو 3 ماہواری تک عدت ہوگی. اللہ کہتے ہیں یہ بتا دے ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر, اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی. اور اس بتانے کے لیے کوئی ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اب گھر کے کسی بعض مرتبہ عورتیں بچہ چھپاتی ہے, بتاتی نہیں ہے, اور چاہے عدت کی وجہ سے نہ بتائے یا چاہے کسی اور وجہ سے نہ بتائے, لیکن آخر میں جب وہ چیز ظاہر ہوتی ہے تو پھر بڑے مسائل اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. شروعات میں ان چیزوں کو بتا دینا چاہیے, اور اس کے لیے کوئی ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کے کسی فرد کو, کسی عورت کو بتا دے کہ میں حاملہ ہوں یا میں حاملہ نہیں ہوں, تاکہ اس کی عدت متعین ہو چکے. کیونکہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے. اب لوگوں سے کہو عدت ہے تو کہتے فلانے نے نہیں کی تھی تو میں کیوں کروں, فلانے نے چوری کی تھی تو آپ بھی چوری کریے, فلانے نے ڈاکہ ڈالا تھا تو آپ بھی ڈاکہ ڈالیے. یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے نے نہیں کی تھی, فلانا جہنم میں جا رہا ہے تو تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو, فلانا اپنی قبر میں عذاب کو خرید رہا ہے تو تم کیوں عذاب میں اپنے لیے عذاب خرید رہے ہو. عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے. اور اگر دوران عدت نکاح کیا گیا تو اچھے سے ذہن میں رکھو, جو لوگ نکاح کی مجلس میں شریک ہوں گے سارے کے سارے گنہگار ہوں گے. اور کئی علماء نے, تو میں اس کی تصدیق نہیں کرتا لیکن یہ چیزیں میں نے کہیں پڑھی ہے, بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو عدت کے دوران نکاح کروانے والے, نکاح کی مجلس میں شریک ہونے والے, ان کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. بہت احتیاط کے ساتھ انہوں نے یہ باتیں لکھی ہے, کیونکہ شریعت کے مسئلے سے ہٹ کر قرآن کی آیت کو کا انکار کر کے پھر وہ آگے بڑھ رہے ہو. تو شریعت نے عدت یہ متعین کی ہے. آگے اللہ فرماتے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, اور یہ عورتیں جن کو طلاق ملی ہے ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے, فی ذالک عدت کے اندر. یعنی ایک طلاق دی ہے اور عدت کے دوران میں رجوع نہیں کیا اور 3 حیض گزر گئے تو اب یہ رجوع نہیں کر سکتا اگرچہ ایک ہی طلاق کیوں نہیں دی. اب وہ بائنہ ہو گئے, اب اس کو عورت کو روکنے کا اختیار نہیں ہے. اب اس کو اگر اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو شریعت نے کہا ہے کہ بھائی نکاح کی تجدید کرو. اس کے لیے کوئی جو ہمارے یہاں ایک چلیے حلالہ بلالہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اثر نو نکاح کرے اور اکٹھے ہونے کی گنجائش ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو ہم 1 یا 2 طلاقیں دی ہے اور رجوع کیا ہے یہ باقاعدہ حساب میں رہے گی. ذہن میں رکھو, 1 طلاق دی اور پھر رجوع کیا تو اب 1 کا اختیار ختم ہو گیا, اب اس کے پاس 2 کا اختیار باقی رہے گا. 2 طلاقیں دی ہے, رجوع کر لیا, اب اس کے پاس 1 ہی طلاق کا اختیار رہے گا. اب اس کے بعد تیسری دے دے گا, اس کے بعد کوئی اختیار نہیں رہے گا. اب یہاں ایک چیز اور سمجھ لو کہ ہمارے یہاں حلالے کا جو مطلب سمجھا ہوا ہے نا وہ بھی میں سمجھا دوں, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی عورت کو 3 طلاق دے دی اور وہ بالکل ختم ہو گئی, رجوع کا بھی حق نہیں, نئے سرے سے نکاح بھی نہیں کر سکتا. اب اس کو اگر اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو اس کا حلالہ کرو. ہمارے یہاں حلالے کی کیا شکل ہے پتہ ہے کہ بھائی کسی عورت کو 1 رات کے لیے کسی سے شادی کروا دو, وہ اپنے ساتھ اس کے ساتھ رہے, صبح میں طلاق دے دے اور پھر ہم اس کے ساتھ نکاح کر لیں گے. یہ بالکل جائز نہیں, یہ حلالے کا مطلب ہی نہیں ہے. ہم نے بالکل غلط طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. مشروط حلالہ جائز ہی نہیں ہے. لعنت فرمائی اللہ کے نبی نے ایسی چیزوں پر. حلالہ کیا ہے؟ حلالہ حلال ہونا, بیوی تمہارے لیے حلال ہونا, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کسی اور کے ساتھ نکاح کرے, نہ کوئی پہلے سے طے ہو, نہ کچھ ہو, نہ کوئی شرط لگی ہو, وہ خود نکاح کرے, وہ اس کے نکاح میں رہے, کچھ وقت کے بعد دونوں میں نباہ نہ ہو اور وہ طلاق دے دے. اب وہ اگر پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی. یہ نہیں جو حلالہ سینٹر کھول کے رکھے ہے, اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے.
اور اسی وجہ سے اسلام میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں بہت بڑی بدنامیاں چل رہی ہیں. یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حلالہ یہ ہے کہ اب یہ عورت چونکہ دوسرے سے شادی کر چکی، اس کو طلاق ہو گئی اپنے آپ، اب یہ پہلے سے تمہارے لیے اب حلال ہو چکی، اب آپ کر سکتے ہو. ورنہ ہر کوئی اگر یہ سزا نہیں رکھتے تو پھر ہوتا یہ کہ ہر کوئی طلاق کو مذاق بنا دیتا کہ 3 طلاق دے دی پھر نئے سرے سے نکاح کر لو، پھر 3 طلاق دے دی پھر نئے سرے سے نکاح کر لو. تو طلاق کو مذاق بنا دیتے، طلاق کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہتی، مذاق بنا کے رکھ دیتے. تو طلاق رجعی میں عدت کے دوران خاوند لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے، ان ارادو اصلاح، اگر یہ ارادہ کرے اصلاح کا کہ عورتوں کو واپس لوٹانے سے مقصود اصلاح ہو، ان کو تنگ کرنا نہ ہو کہ عدت کے دوران رجوع کیا اور کیوں کر رہا ہے کہ ہم دونوں اچھے سے رہیں گے، اس عورت کو تنگ کرنا مقصود نہ ہو. اگر تنگ کرنے کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے. اللہ فرماتے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی حق ہے ان حقوق کے برابر جو ان عورتوں کے اوپر ہے عمدگی کے ساتھ. کچھ حق عورتوں کے ذمے ہیں کہ شوہر کا حق ہے، عورت شوہر کی اطاعت کرے، اس کے حق کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے گھر کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی نگرانی کرے. اسی طریقے سے عورتوں کے حق خاوند کے ذمے ہے. خاوند کیا کرے؟ ان کا نان نفقہ مہیا کرے، رہائش کے لیے مکان دے، لباس دے، اس کی بیماری اور تندرستی کا خرچہ برداشت کرے. تو دستور کے مطابق عورتوں کا مردوں پر حق ہے اور مردوں کا عورتوں پر ہے، دونوں پر ذمہ داری ہے. مرد یہ دھونس نہیں جما سکتا کہ بس میں ہوں اور تم پر میں اپنی حکومت چلاؤں. دونوں کی اپنے آپ پر ذمہ داری ہے، عورت کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، مرد کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. آگے اللہ فرماتے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. ایک چیز اللہ نے فرمائی کہ دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق تو ضرور ہے، لیکن درجے میں مردوں کو عورتوں پر بڑی فضیلت حاصل ہے. درجے میں مردوں کو عورتوں پر بڑی فضیلت حاصل ہے، ایک درجے کی فضیلت. اسی موضوع کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یوں بیان کیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران ہے یا ان کے محافظ ہے، ان سے برتر ہے. اور یہ ایک فطری بات ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. اچھا فرمایا کہ مردوں کی برتری کیوں ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان فرما دیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد اپنی کمائی عورتوں پر خرچ کرتے. مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عورت کا پوری کفالت کرے، ان کے پورے خرچے برداشت کرے. اللہ نے انہیں برتری دی ہے. مشقت کے کام مرد کے سپرد کی ہے. یہ تو آج کی برابری کے زمانے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم، اور اس کی وجہ سے کیا کیا خرابی ہے ابھی وہ بھی میں بھی گناؤں گا کہ مشقت کے کام مرد کے سپرد کی ہے. کمانا مرد کے ذمہ ہے، عورت کا کام ہے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنا. عورت کو کم مشقت برداشت کرنا پڑتی، لہٰذا مرد کو برتری حاصل ہے. اور اس کی مثال موجودہ دور میں بھی ملتی ہے. کیسے؟ کہ دنیا کے 150 سے زیادہ قوم ہے، 150 سے زیادہ ملک ہے، اور ویٹو پاور کس کے پاس ہے؟ امریکہ، روس، برٹن، فرانس اور چین. ان میں سے کوئی ایک ملک بھی باقی پوری دنیا کے فیصلے کو کیا کر سکتا ہے؟ ٹال سکتا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، اور ہم جیسے کہیں گے آپ کو چلنا پڑے گا، اور آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے پورے ملک کو تباہ کر دیں گے. ابھی اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں جو چل رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کوئی طاقت حاصل. اسی طرح گھر کی 4 دیواری میں مرد کو یہ ویٹو پاور حاصل ہے. یہ پاور عورت کو یا بچوں کو حاصل نہیں ہے. ایک باپ اپنے سارے بیٹوں کو متفقہ مطالبے کو رد کر سکتا ہے. اسی طرح طلاق کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے. یہ ذہن میں رکھو، عورت اس سے محروم ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ تو نہیں مانے گا تو میں تجھے طلاق دے دوں گی. عورت ایسے 10 بار کہے، 100 بار کہے میں نے تجھے طلاق دے دی، طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ عورت تو ہر ناراضگی پر بولے گی میں نے تجھے طلاق دے دی. ہاں، عورت اس سے محروم ہے. اور اس میں مصلحت بھی ہے کہ بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی گرہ چونکہ مرد کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس گرہ کو کھولنے کا اختیار بھی مرد کو حاصل ہے. مگر اب سنیے، قدرت کے اس قانون کے خلاف جب شروعات میں پہلے پوری دنیا پہ راج کرنے والا کون تھا؟ برٹن، برطانیہ. وہاں پہ جب عورت کو طلاق کا حق مل گیا تو
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہاں 50% سے زیادہ طلاقیں ہونے لگی. یہ تو بہت پہلے کا ریسرچ ہے, بہت پہلے کی بات ہے. اب تو اس سے بھی زیادہ صورتحال خراب ہے کہ اب تو لوگ نکاح بھی نہیں کرتے اس کے ڈر سے کہ نکاح کریں گے, عورت آئے گی, جیسے آج کل ہمارے یہاں کئی واقعات ہو رہے ہیں کہ عورت آئے گی, نکاح میں رہے گی, یا تو شوہر کو مار دے گی مال حاصل کرنے کے لیے, یا اس کو اتنا پریشان کرے گی کہ وہ خود اپنی جان دے دے گا, یا پھر اس کو کورٹ تک اتنا کھینچے گی کہ پھر مہینے بھر کا اتنا لاکھ روپے ہمیں دو. تو وہاں جب 50% سے زیادہ طلاقیں ہونے لگی, کیونکہ ہر عورت دعویٰ کر سکتی تھی کہ اسے طلاق ملنی چاہیے, اور کیوں طلاق مانگتی تھی وہ بھی سنو. اسی لیے اللہ نے عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا. اس کا خاوند سوتے میں خراٹے لیتا ہے, میری نیند خراب ہوتی ہے اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, مجھے طلاق دے دو. دوسری کہتی تھی کہ میرا خاوند میرے کبوتر یا میرے کتے سے محبت نہیں کرتا, مجھے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. آج کے دور میں ہمارے کچھ معاشرے میں کچھ باتیں ایسی کھل کے آتی ہوگی, اس سے یہ سمجھنا بہت آسان ہوتا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق جیسے کھیل ہے. ایسی معمولی باتوں پر طلاق روز مرہ کا کھیل بن کر رہ گئے. اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے قانون کے خلاف اپنا قانون جاری کیا کہ مرد کو جیسے اختیار حاصل ہے ویسے عورت کو بھی اختیار حاصل ہے. یہ اس برابری کا نتیجہ ہے کہ جو عورت کو مرد کے برابر قرار دیا گیا. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے. اب اس برابری کی بنا پر دفتروں میں, فوج میں, ہر جگہ عورتیں ملازمت کر رہی ہیں. اب آپ ان ساری باتوں کو جانتے ہو, اشاروں میں بات سمجھو. فوجی خدمات تک میں عورتیں چلی گئی, اور اسی کی وجہ سے, خلط ملط کی وجہ سے طرح طرح کی معاشرتی برائیاں پیدا ہو رہی. اکثر ادارے, اکثر کارپوریٹ, اکثر آفیسیں بدکاری کے اڈے بنے ہوئے, اور کوئی صحیح نسل قائم نہیں رہ سکتی. کس کا بچہ ہے نہیں پتہ کسی کو, صحیح نسل قائم نہیں رہ سکتی, بدکاری کے اڈے بنے ہوئے. گزشتہ صدی میں ایک انگریز مصنف ڈاکٹر لکھتا ہے کہ یورپ کی 45 کروڑ کی آبادی میں سے 45 کروڑ میں سے 45 آدمی ایسے نہیں نکالے جا سکتے جن کو یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ ان کا نطفہ حلال ہے یا ان کا بچہ حلال ہے. جب یہ آزادی ملی تو یہ صورتحال ہوئی. یہ ان کی اپنے قانون کے متعلق رائے ہے کہ اتنا گندا قانون بنایا. جب شاپنگ کے لیے عورتوں کو آزادی ہوگی, غیر مردوں کے ساتھ میل جول کرے گی, ایئر ہوسٹس بن کر ساری دنیا کا سفر بغیر محرم کے کرے گی, دفتروں میں مردوں کے تحت کام کرے گی, تو پھر اچھے نتائج کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ کھل کے میں نہیں بتاؤں گا, آپ یہ ساری باتوں کو اچھے سے جانتے ہو کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. جہاں تک فوجی خدمات کا تعلق ہے, صرف غیر معمولی ایب نارمل حالات میں عورت کو فوج میں حصہ لینے کی اجازت ہے, ورنہ عام حالات میں, نارمل حالات میں عورت کو مردوں کے ساتھ کام کرنے کی قطعاً اجازت نہیں. ہاں کوئی عورت بہت زیادہ مجبور ہے, اس کا گھر کوئی چلانے والا نہیں ہے, تو شرعی پردے کے ساتھ اجازت ہے کہ وہ کرے, لیکن وہ بھی مردوں کے ساتھ خلط ملط کے ساتھ نہیں. آج کی ہماری عورتیں گھر سے برقع پہن کی بچیاں نکلتی ہے, آفیسز میں جا کر کے کیا ہوتا ہے. مرد کا دائرہ کار الگ ہے, عورت کا دائرہ کار الگ ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر جمعہ بھی فرض نہیں کیا, کہ اس کی نماز گھر میں بہتر ہے. ہاں اگر وہ خاوند کی اجازت سے نماز کے لیے مسجد آنا چاہے تو اس کو روک نہیں سکتا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. شریعت نے اجازت دی کہ وہ جانا چاہے تو جائے. اب شاید یہ ہمارا بر صغیر ہوگا, اور ہماری ملک اور آس پاس کے قریب کے ملکوں کے یہ حالات ہوں گے. اس کے علاوہ آپ پوری دنیا میں چلے جاؤ, عرب میں آپ چلے جاؤ, باہر کے دوسرے یورپ کے ملکوں میں چلے جاؤ, ہر ایک نے اپنے یہاں عورتوں کے لیے نماز کے لیے جگہ کھولی ہوئی, کوئی رکاوٹ نہیں. بہرحال فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجے کی فضیلت ہے. اس کی تفصیل پھر تھوڑی آگے جا کر کے سورہ نساء میں آئے گی. واللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ کمال قوت کا مالک ہے اور حکیم ہے. یہ اللہ نے جو کچھ فرمایا طلاق کے مسائل اور مرد کے مسائل اور بہت سارے جو بھی مسائل فرمائے, اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے. اگر اس کے خلاف چلو گے تو پورا سسٹم آپ کا ہل جائے جیسے آج ہلا ہوا ہے. لہذا اللہ کے احکام پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اللہ کا ہر حکم قوت
اللہ کمال قوت کا مالک ہے، عزیز ہے، اور اللہ کا ہر حکم حکمت پر مبنی، ہمیں ظاہر میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب اس کو چھوڑ دیا، اور ہمارے آج کے معاشرے میں بھی دیکھو کہ کیا صورتحال ہمارے اپنے گھروں کی ہوئی کہ جب ہم نے اللہ کے قانون سے ہٹ کر اپنی مرضی سے ہم نے چلنا شروع کیا تو کیا صورتحال آئی۔ اسی لیے شریعت کے حکم پر چلنے میں ہی کامیابی ہے، اور شریعت کے حکم پر چلنے میں ہی سکون ہے، اور شریعت کے حکم پر چل کر ہی گھر جنت بن سکتے ہیں، ورنہ پھر وہی ہوگا جو آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ تھی، آیت نمبر 226 سے 228۔ پھر اس سے آگے طلاق کے اور مسائل آئیں گے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں پھر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.